وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی رہائی عطا فرمائے۔ میرے دوستو ساتھیوں، مسئلہ مسائل کی کڑی میں آج 13ویں دن مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ غیبت کرنا کیسا ہے، کسی کی چغلی کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا کیسا ہے، اس کی کیا سزا ہے، اور اللہ و رسول کی طرف سے غیبت کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، اور غیبت کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں 26واں پارہ ہے یہ سورہ حجرات کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغل خوری اور غیبت نہ کرو، اللہ نے یہ حکم دیا۔ اور کیوں نہ کرو، اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کیوں غیبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آگے کہ کیا تمہیں پسند ہے یہ بات، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کرنا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، تم ہرگز یہ قبول نہیں کرو گے، تمہیں ہرگز یہ برداشت اور گوارا نہیں ہوگا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، اس لیے غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے آیت میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور توبہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ میرے دوستوں، صرف اور صرف کوئی کسی کی غیبت اور برائی اور چغلی اسی لیے کرتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، کینہ اور جلن ہوتی ہے۔ اس جلن اور کینے میں وہ انسان ان گھر والوں کی یا اس انسان کی غیبت اور برائی کرتا ہے گھوم گھوم کر۔ اور غیبت برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، آپ نے قرآن کی آیت سے دیکھا اور پڑھا اور سنا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر بھروسہ نہ ہوتا ہو تو میں آیت نمبر بھی بتاتا ہوں، اسی لیے تاکہ آپ خود جا کے کھول کر کے قرآن کی آیتوں کو، حدیث پاک کی کتابوں کو آپ دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ ایک مولوی یا عالم صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے یہ 26واں پارہ سورہ حجرات کی 12 نمبر کی آیت ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ ایک حدیث پاک اس تعلق سے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات روک کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ، ان کو یہ حدیث پاک پڑھنی چاہیے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 182 کی حدیث پاک ہے کتاب الجنائز سے، کہ صحابہ بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی بھی ساتھ میں تھے، لیکن صحابہ نے نہیں بولا۔ اگر دیکھنا دونوں کا برابر ہوتا، صحابیوں کا اور نبی کا، تو صحابہ ہی کوئی بول دیتے کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اے صحابیوں، ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس میں سے ایک انسان ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ عذاب کس لیے ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے۔ اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ آپ کو بتاتا ہے، اللہ کے علم دینے سے اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک انسان استنجا نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرے کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی نے کہ دوسرا انسان چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا دوسروں کی باتوں کو تیسروں کو لگاتا تھا جا کر کے، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ایسا کام کرو،
کھجور کا تنا توڑ کے لاؤ، شاخ توڑ کے لاؤ، اور میں ان دونوں شاخ کو ٹکڑا کر کے قبروں پہ ڈال دو، انشاءاللہ ان دونوں کے عذابوں کو ہلکا کر دیا جائے گا، عذابوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تو صحابہ نے جب آپ نے حکم دیا کہ کھجور کا تنا توڑ کر لاؤ، شاخ توڑ کے لاؤ، ٹہنی توڑ کے لاؤ، تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ ان شاخوں کو توڑ کے قبروں پہ ڈالنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، اس کا ترجمہ ہے کہ امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں سوکھیں گی نہیں ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے گا۔ سبحان اللہ، ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے گا یا عذاب ٹل جائے گا۔ اور لعلہ کا لفظ کے بارے میں یہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ لعلہ کا لفظ امید کے معنی میں آتا ہے، اور جب یہ لفظ اللہ و رسول کی باتوں کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ بات یقین میں مانی جاتی ہے، اللہ و رسول کی بات یقینی ہے کہ انشاءاللہ ضرور وہ عذاب ٹل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اس یقین کے ساتھ اس پہ رکھوائے تھے کہ ان کا عذاب ٹال دیا جائے گا، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور وہ دوسرا چغلی کرتا تھا۔ چغل خوری کے تعلق سے بخاری شریف اور مسلم میں بھی حدیث پاک صحیح حسن حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح متفق علیہ حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ چغلی کہتے کسے ہیں؟ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میں صحیح بات بولا ہوں تو وہ چغلی نہیں ہے، لیکن چغلی کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں، غیبت کی تعریف کرتے ہوئے، کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے، اور جب تک وہ جس کی غیبت، جس کی برائی آپ نے کیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ تو غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح بدن کا گوشت کاٹنے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح غیبت کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، دل کی تکلیف سب سے زیادہ سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عربی شاعر نے، کہ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زخم نہیں بھرتا وہ جو زبان سے لگے۔ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دیا وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں پیٹھ پیچھے، یا کسی پڑوسی کی، خاندان والوں کی چغلی کرتے ہیں، پڑوسی کی، اہل و اقارب کی چغلی کرتے ہیں، اپنے دوست کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی بھی چغلی اور غیبت کرتے ہیں، تو اس سے آپ توبہ کر لیں، بالکل توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دیا، جو سمجھایا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے چغلی کرنا، اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے چغلی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، توبہ استغفار کی توفیق بخشے، اور گناہوں سے بچائے، خاص کر توبہ اس بات کی گناہوں سے بچائے کہ ہم چغلی سے بچے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، لائک کمنٹ شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔